ایک خوشبو پیدا کرے. میں ملک سے باہر تھا تو مجھے وہاں ایک صاحب نے کھڑا کر لیا, کہنے لگا بڑے پیسے بیچتا ہوں پر اماں بھائیوں کو ہی کھلاتی رہتی ہے. آپ کی میں تقریریں سنتا رہتا ہوں تو آپ ماں باپ کے حقوق بڑے بیان کرتے ہیں, تو اب اماں بھائیوں کو کھلاتی رہتی ہے, تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ سارے دوست اسی طرح سٹینڈ ہے جس طرح تم ہو کہ کچھ کمزور بھی ہے. کہنے لگا جی نہیں, سب سے آگے میں ہوں. تو میں نے کہا بس پھر یہ بھائیوں کی برکت ہی ہے, بس پھر وہ جو تم دیتا رہتا ہے نا یہ اسی کی برکت ہے. اگر تو سب سے آگے ہے نا تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ کا خاص فضل ہے, پھر یہ کام چھوڑنا نا, پھر تو دیتے رہنا. بھائیوں سے شکر رنجی بھی ہو جاتی ہے, اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے. برتن اکٹھے رہیں تو آپس میں ٹکرا بھی, تو کیا کیا جائے گا, پھر توڑ دیے جائیں گے برتن. جی نیچے جو گر گئی پتیلی دھوتے دھوتے بیویاں برتن دھو رہی تھی, پتیلیاں زمین پہ گری, بڑی سخت آواز آئی, اب نیچے گر گئی پتیلی ہاتھ سے چھوٹ کے, تو میرا خیال ہے اٹھا کے روڑی پہ پھینک دیتی ہیں بیویاں. ایسے ہوتا ہے, ان کو اٹھایا جاتا ہے, نئے سرے سے دھویا جاتا ہے, پھر دوبارہ انہی برتنوں میں سجایا جاتا ہے. تو اگر بھائیوں میں کبھی اختلاف ہو جائے تو اختلاف ختم کیا جائے گا, رشتہ نہیں توڑا جائے گا. تعلق کو کمزور, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹے بھائی تھے حضرت محمد بن انفیہ, یہ مولا علی شیر خدا کی دوسری بیوی میں سے. حضرت علی کی وہ اولاد سید کہلاتی ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن اقدس سے, باقی علوی کہلاتے. تو حضرت محمد بن انفیہ دوسری زوجہ سے تھے. امام حسین ایک دن آئے جناب محمد بن انفیہ کے گھر میں, بیٹھے بیٹھے کو بات چھڑ گئی, اور بات چھڑتے چھڑتے ذرا سخت ہو گئی. ہو ہی جاتا ہے نا جی, رشتے کے لینے دینے کے معاملات ہیں, کئی جگہوں پہ کئی اور باتیں ہیں, ہو جاتا ہے اختلاف رائے. کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے, ہو ہی جاتا ہے, کبھی بندہ اونچا نیچا بول ہی پڑتا ہے. ساری دنیا کو لوگ معاف کر دیتے ہیں, ساری دنیا کو. جس کو ایس ایچ او ناجائز گرفتار کر کے کھڑے, ایس ایچ او کو معاف کرتے ہو کہ نہیں, بدلہ لیتے ہو؟ چلو لے کے دکھاؤ. اس سے بدلہ اگر حکومت کوئی خلاف کام کرتی ہے تو وہ معاف کرنا ہی پڑتا ہے, مجبوری ہے. لیکن بھائی کو معاف کرنے کو لوگ تیار, اس نے کہا تھا جی, اس نے کیا تھا جی. تو حضرت امام حسین بیٹھے تھے, حضرت محمد بن انفیہ تھے, تو کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا. امام حسین ناراض ہو گئے, بڑے بھائی تھے, اٹھے, رومال کندھے پہ رکھا, کہا تو اس طرح کی بات کرتا ہے, آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا. جلال میں کہا, چلے گئے. اب جب تشریف لے گئے تو پیچھے سے لوگوں نے حضرت محمد بن انفیہ سے کہا کہ حسین ناراض ہو گئے, اب کبھی نہیں آئیں گے. آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا ہے؟ کہ جناب آپ کا ہی ہے. پھر میں اگر کہو تو حسین ابھی آئے. کہا جناب وہ کس طرح؟ فرمانے لگے آ جائے گا, وہ میری ذمہ داری ہے. کہا جناب کیسے؟ تو حضرت محمد بن انفیہ خط لکھنے لگے, کہنے لگے کہ آپ بھی مولا علی کی اولاد ہیں تو میں بھی مولا علی کی ہوں, لیکن آپ کی ایک فضیلت زیادہ ہے کہ آپ کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ. اور بھائی جان آپ نے حضور کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو بھائی ناراض ہو جائیں تو جو پہلے صلح کرے گا جنت میں پہلے جائے گا, جو پہلے صلح کرے گا جنت میں. اور کیا خوبصورتی ہے, کیا آداب ہیں, کیا لکھنے کا طریقہ ہے, کیا بات کرنے کا سلیقہ ہے. حضرت امام محمد بن انفیہ امام حسین سے کہنے لگے بھائی جان دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے میں ہی آ جاؤں, لیکن پھر سوچتا ہوں کہ بڑے بھائی کے آگے آگے جنت میں جاؤں گا. یہ بھی تو بے ادبی ہے نا کہ بڑے بھائی کو پشت کروں اور آگے آگے جاؤں. خط میں نے لکھ دیا ہے, جو بندہ رکا لے کے آئے نا, جو خط لے کے آئے اسے آپ بتا دینا, اگر آپ کہیں گے تو میں آ جاؤں گا, میں تیار بیٹھا ہوں, لیکن وہ جنت میں جاتے ہوئے آپ کو پشت ہوگی. تو یہ بے ادبی ہے, میں یہ اس بے ادبی سے بھی بچنا چاہتا ہوں. جب خط گیا نا حضرت امام حسین نے پڑھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے, غصہ سارا ختم ہو گیا. اور بھائی کو کچھ بھی نہیں کہنا پڑتا, بھائی کو تو کچھ کہنا ہی نہیں پڑتا. آپ جائیں اور اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں تے پنجابی چ آخو چل بھرا جان دے, کوئی معافی نہیں, کوئی کھاتا نہیں, کوئی چکر نہیں. اتنی سی تو بات ہے. بھائی چلا گیا تو بات ختم ہو گئی. میں نے خود دیکھا ہے, خود میں نے دیکھا ہے. بچے کی شادی ہے, چل یار بھائی کو منانے چلتے, کہتے اس نے نہیں آنا. میں کہ تو توڑتے صحیح, ایک دفعہ چل تو صحیح نا. تو وہ گئے ہم گھر میں, ایک ایسے ہی گھر میں خاندان میں شادی تھی, تو بھائی سے کہا چلو, تو وہ چل پڑے. آپ کو پتا ہے گھر میں بندہ بڑا یہ غصے میں باتیں کر رہا ہوتا ہے, سارا پنڈ بھی آ گیا تو میں نہیں جانا. اصل انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آدھے کیوں نہیں پے. ہاں یہ انتظار ہو رہا ہوتا ہے, میں نہیں جانا. تو وہ پکا کرتا رہتا ہے اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اے جنہوں مرضی لے آئے ہو, دیکھاں گا میں پلا کس طرح. تو ہم پہنچے ہی تو ایسا جیسے کنارے پہ بیٹھے تھے, کہنے لگے میں جا رہا ہوں.
تو بچے کہنے لگے ابا جی اب مطلب لڑائی میں شامل کیا تو صلح میں بھی کر لیں، ہمیں بھی پوچھ لیں، آپ تو بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ نہیں جانا۔ تو میں نے دیکھا ہے اس سخت گیر آدمی کو، دیہاتی آدمی کو، جو درد والا نہیں، سوز والا نہیں، کسی صوفی کا غلام نہیں، لیکن میں نے اس دیہاتی کی آنکھوں میں بھی آنسو دے گئے۔ کہنے لگا میرا ویر آیا، میں کیوں نہیں جانا، میرے گھر آ گیا، جانا میں نے، کیوں نہیں جانا، جاؤں گا۔ تو یہ کشش ہے نا اندر کی، یہ کیسے اس کو بند کیا جا سکتا ہے؟ یہ روح کا رشتہ ہے جس کو اللہ نے میرا بھائی بنایا، اللہ نے پسند کیا تو بنایا نا، اس کو اللہ نے میری بہن بنایا تو رب نے پسند کیا تو بنایا نا۔ ہم کمزوری دکھاتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے خط پڑھا تو مسکرا پڑے، کندھے پہ رومال رکھا، صاحبزادے کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بھائی کے پاس جا رہا۔ تو آپ نے تو کہا تھا کہ نہیں جاؤں گا، تو فرمایا میرا بھائی ہے، وہ تو غصے کی بات تھی، تو روز جاؤں گا۔ یہ رشتے ٹوٹنے والے نہیں، ان پر محنت کریں، جد و جہد کریں۔